وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو احترام بخشا۔ خلقہ بیدہ، اسے اپنی قدرت سے بنایا۔ الصورۃ الحسنہ، بہترین صورت عطا فرمائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ منحہ العقل، اسے عقل کا نور عطا فرمایا۔ منحہ النطق، اسے بولنے کی صفت عطا فرمائی۔ اکرمہ بالنعم، اسے نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فضلہ علی کثیر ممن خلق، بہت ساری مخلوقات پر اسے فضیلت دی ہے۔ تو یہ جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کا سپریم کریچر ہے، اشرف المخلوقات ہے، بہت ساری مخلوقات پر انسان کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے شریعت مقدسہ کے تمام تر پاکیزہ تعلیمات کے روح سے انسان اور انسان کے تمام اعضاء محترم اور مکرم ہے۔ اسے بطور مال مبیع بنا کر بیچنا، اسی لیے شریعت مقدسہ میں یہ حرام ہے۔ ان کا بیچنا، خرید و فروخت کرنا، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خرید و فروخت کے تمام تر معاملات میں مال کا مبیع ہونا، مال کا متقوم ہونا، مبیع کا متقوم ہونا یہ ضروری ہے۔ جو چیز مال متقوم نہ ہو تو اس کا فروخت، اس کا خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے انسان جو ہے اس کا کوئی عضو یا کوئی اس کا جو اعضاء ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ متقوم ہونے کی معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جس کی کوئی قیمت مقرر کی جا سکے، تو جس چیز کی قیمت نہ ہو تو اس کا خرید و فروخت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اسی بنا پر انسان اور انسان کا جو بلڈ ہے، خون ہے، انسانی خون، اس کا بیچنا، اس کا فروخت کرنا یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تاہم وہ لوگ جو عطیہ کرتے ہیں، مریضوں کو اپنا خون دیتے ہیں، مفت دیتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا،